अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। ज़िमनी इंतखाब पीटीआई के नाम रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने वोट बैंक में इजाफा किया। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी भी उभर कर सामने आई है। उन्होंने भी 2 नशिस्तें अपने नाम कर ली हैं कौमी असेंबली की। मुल्तान में पीपल्स पार्टी का कम बैक हुआ है। इस हवाले से बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में। आखिर में ज़िमनी इंतखाबात में किस पार्टी का ग्राफ बेहतर हुआ है, इस पे हम एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस लेंगे। पिलडैट के सरबराह हमारे साथ मौजूद होंगे ताकि इससे आगे आने वाले इलेक्शन के जो भी मुतनताइज है, जनरल इलेक्शन है, उसके बारे में भी समझा जा सके। आगाज करते हैं जी। कल जो कौमी असेंबली की नशिस्तों का और सूबाई असेंबली की 3 नशिस्तों का इंतखाब हुआ है, उसमें ओवरवेलमिंगली अगर हम देखें तो 8 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने नाम की, 2 पीपल्स पार्टी हासिल कर सकी, एक कराची से और एक मुल्तान से, जबकि पीएमएलएन अपनी सूबाई असेंबली की 1 नशिस्त बचा सकी है। हल्के वाइज अगर हम इसका जायजा ले तो क्विकली मर्दान से आगाज करते हैं कि किस पार्टी ने कितना वोट अपना इंप्रूव किया है और ओवरऑल वहां पर क्या सूरत हाल रही, क्या वोटिंग ट्रेंड रहा। अगर हम NA-22 मर्दान की बात करें तो 2018 में तहरीक इंसाफ ने जो हासिल किए थे वहां पे वोट्स, वो 58,652 थे। 2022 में तहरीक इंसाफ ने अपना यहां वोट बैंक इंप्रूव किया है। 76,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स जो हैं, जो वोटर्स हैं, वो यहां पे निकलकर उन्होंने वोट किया, यानी कि तकरीबन 18,000 से ज्यादा जो है उन्होंने अपना वोटर ज्यादा निकाला है पिछले इंतखाब से के मुकाबले में। 2018 में पीडीएम इत्तेहाद के जो हासिल करदा वोट थे वो कुल मिला के, क्योंकि नशिस्तों को चुना ही इसलिए था कि उनके मजमूई वोट्स ज्यादा हैं, 1,34,000 जो है ये वोट इन्होंने हासिल किए थे। 2022 में ये 68,000 के करीब वोट पड़े हैं पीडीएम के कैंडिडेट को। तो वैसे 65,000 के करीब अगर हम कहें तो वो जो वोट था ओरिजिनल उससे कम डाला है। NA-24 इसमें दोबारा हम देखते हैं 2018 में तहरीक इंसाफ ने जो वोट हासिल किए वो 83,596 थे। इधर पीटीआई के वोट बैंक में कमी आई है, कोई 5,000 के करीब वोट कम पड़े हैं पिछले इलेक्शन से। दूसरी तरफ पीडीएम इत्तेहाद के जो कुल वोट थे वो 1,09,000 के करीब थे, उनको भी कम वोट पे है। जो टोटल मिलाकर अगर मजबूरी तौर पे उनका ख्याल था कि दोनों के वोट मिलेंगे और वो पीटीआई को यहां पर हरा देंगे, वैसा हो नहीं सका है। पेशावर के अंदर अगर हम देखें तो यहां पर भी पीटीआई के जो वोट बैंक में कमी हुई है। 2018 में 87,000 से ज्यादा वोट थे, इस दफा 57,000। लेकिन अगेन ये एक ज़िमनी इंतखाब है, लेकिन बहरहाल जो पिछले इंतखाब से वो जनरल इलेक्शन के कम वोट पड़ा है। इसी तरीके से पीडीएम के इत्तेहाद के जो वोट है उसमें भी कमी आई है। यहां पे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे आधे वोट तकरीबन यहां पे पड़े हैं। NA-108 फैसलाबाद 2018 में 1,12,000 वोट था। 2022 में अगेन ये एक ज़िमनी इंतखाब है, लेकिन ऑलमोस्ट जनरल इलेक्शन जैसी यहां पे माहौल था। 99,841 यानी ऑलमोस्ट 1 लाख वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल किया। यहां पे इमरान खान साहब मौजूद थे। बड़े ही मुश्किल से ये इलेक्शन पीटीआई ने 2018 में जीता था, लेकिन इस बार हमने देखा कि बड़ी इसमें वाज़े बरतरी है। तकरीबन 24,000 वोट का यहां पे फर्क था विनिंग कैंडिडेट और जो दूसरे नंबर पे पीडीएम के उम्मीदवार आए हैं उनके वोट में। NA-118 ननकाना, इधर हमने देखा कि वोट बैंक में इजाफा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कोई 63,000 के करीब वोट था उनका 2018 में। 2022 में ये 90,000 से ज्यादा हो गया, तो यहां पर गेन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जबकि यहां पे जो पीडीएम के कैंडिडेट हैं उनके वोट में 2,000 की कमी आई है। 2018 में 80,000 से ज्यादा वोट था, इस मर्तबा 68,000 वोट निकाला है। सो यहां पर पीटीआई ने बहुत मार्जिन बढ़ाया है अपनी जीत का। NA-157 मुल्तान 2018 में तहरीक इंसाफ ने जीती। 2022 में यहां पे उन्होंने इंप्रूव किया है, तकरीबन 5,000 के करीब ज्यादा वोट उन्हें पड़े हैं। लेकिन 2018 में जो पीडीएम का इत्तेहाद था, जो उनको वोट थे वो मुकम्मल अगर कुल मिला के देखें तो 1,32,000 थे। अभी इस नशिस्त पे बहरहाल पीपल्स पार्टी जीती है, उन्होंने यहां पे रिकवर किया, नशिस्त अपनी निकाली। ओवरऑल पीडीएम इत्तेहाद ने वोट जरूर लूट किए, लेकिन ये सीट पीपल्स पार्टी जीत गई है। पीटीआई ने अपने वोट बेहतर किए, लेकिन ये नशिस्त वो यहां पे हार गए हैं। ये है इस वक्त मुल्तान की सूरत हाल। मलीर कराची अगेन तहरीक इंसाफ ने
522 वोट उस वक्त लिए थे 2018 में। अब उनको 22,493 वोट पड़े हैं, तो कोई उनके 11,029 वोटों की कमी आई है। लेकिन बहरहाल पीटीआई कहती है कि यहां धांधली हुई है, वो उसके खिलाफ जाना भी चाहते हैं इलेक्शन कमीशन में। वो कहते हैं हम इससे पहले भी आइडेंटिफाई कर चुके थे, हमारी बात नहीं सुनीगी। पीडीएम इत्तेहाद के जो उस वक्त वोट थे वो 67,651 के करीब थे। अब जो है इस वक्त 32,000 के करीब वोट पड़े हैं, तो बज़ाहिर उनका यहां वोट कम हुआ है, लेकिन निशिस्त वो जीत चुके हैं मलीर की। NA 239 कोरंगी कराची, इसमें वोट बैंक में कमी आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। 69,000 थे, उनको 2018 इलेक्शन में वोट पड़े, लेकिन 2022 में इस वक्त ज़िमनी इंतखाब में कोई 50,000 के करीब उन्हें वोट पड़े हैं। इसी तरीके से हमने पीडीएम के वोट में भी यहां पर जो एस्टिमेट था कि भाई मिल के वो एक वोट जब डलेंगे तो वो पीटीआई के कैंडिडेट से ज्यादा होंगे, ऐसा हो नहीं सका। इसी पर बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, मरकजी सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया चौधरी में ज्वाइन करने के लिए। पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। एक तो ओवरऑल अभी हमने अपनी ओपनिंग में बताया भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर वोट काउंट के हवाले से देखें तो इम्प्रूव किया है इस इलेक्शन के अंदर, लेकिन बहरहाल अपनी 2 कौमी असेंबली की नशिस्तें खोई भी हैं। अब वो उसमें धांधली हुई है, जो भी आप इस हवाले से कराची की सीट के बारे में खान साहब कहते हैं। मुल्तान में तो मेहरबानों ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर लिया, तो एनीवेज 2 सीटें तो आपने खोई हैं। इसका मतलब है कि विफाक के अंदर अददी तौर पे जो हुकूमती इत्तेहाद है उन्होंने गेन किया है। देखिए मारिया, पहली बात तो ये है कि ये जो इलेक्शन है इसकी कोई इंपॉर्टेंस नंबर गेन के हवाले से तो है ही नहीं। ना ही ये इलेक्शन जो है वो कोई असेंबली में तादाद नीचे करने के लिए लड़ा गया। ये इलेक्शन आपको अगर याद हो और अगर आप वो ऑडियो लीक चला सकें जिसमें हुकूमत के 5 वज़रा बैठ के ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि हमने इन सीटों पे इलेक्शन करवाने हैं और यहाँ पे जो कलेक्टिव वोट है पीटीएम का वो बड़ा ज्यादा है और इसमें हम वो तो सारी की सारी सीटें जीतने के लिए जो है वो उन्होंने किया था। लेकिन जब इमरान खान ने खुद इलेक्शन लेने का ऐलान किया तो उससे तो एक्चुअली उनके तो तोते उड़ गए और उसके बाद मुसलसल कोशिश की गई कि इलेक्शन ना हो। लेकिन जो नतीजा आया है इसका और कोई तशरीह ही मुमकिन नहीं है सिवाय इसके कि एक बहुत ही बड़ी हजीमत का शिकार होना पड़ा है हुक्मरान को और ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को। और इसके नतीजे में देखें पीपल हैव स्पोकन। ये तो इलेक्शन तो था ही नहीं, इसका नंबरों से ताल्लुक नहीं था, ये रेफरेंडम था 2 बयानियों के ऊपर। ठीक है, क्या पाकिस्तान को खुद मुख्तार रियासत के लिए जो इमरान खान का विजन है क्या लोग उसके साथ चलना चाहते हैं, और दूसरा ये कि फौरी इलेक्शन जो है वो मुल्क में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। 3 महीनों के अंदर ये दूसरा बड़ा मार्का था, दोनों में क्लीन स्वीप किया है तहरीक इंसाफ ने। अब तक अगर आप देखें तो 33 नशिस्तों के ऊपर कुल इलेक्शन हुए हैं, उनमें से 25 नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई ने जीती हैं, यानी 70% से ज्यादा नशिस्तें तहरीक इंसाफ जो है वो अब तक जीती है जब से वो कॉन्फिडेंस मूव आई है। एंड दिस शोज कि एक्चुअली ये तो तकरीबन 3/4 नशिस्तें जो है वो पीटीआई जीत रही है और इससे ज्यादा इजहार लोग और क्या कर सकते हैं अपनी बिल का। अच्छा, 2-3 और सवालात हैं। एक तो आपने कहा कि जी अददी जो भी बढ़तरी या 2 सीटें ज्यादा मिल गई वो आपके नजदीक उसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन पंजाब के अंदर तो अब अहमियत है। वहां पे 2 नशिस्तें पीटीआई ने हासिल की हैं और अगर पंजाब हुकूमत के बारे में पीएमएलएन और जो उसके पीडीएम इत्तेहाद के लोग जैसे बातें कर रहे हैं कि जी हमें पंजाब के अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं या वो पंजाब में अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए भी तो रुकावट है। आप इसका मतलब है कि नंबर समहाउ मैटर करते हैं। फवाद साहब, पंजाब के अंदर आपको स्ट्रेंथ मिली है, विफाक के अंदर अब आपकी जो नंबर है वो कम हुए। एक ही तो अददी तौर पे तो ये यहाँ खड़ी है ना पीटीआई, पंजाब हुकूमत से आपको कम परेशानी होगी क्योंकि वहां पे आपने मजीद सीटें ले ली ना। हम इंटरेस्टेड ही नहीं है पंजाब हुकूमत रह जाए तो क्या है, ना रहे तो क्या है। पंजाब हमारा इशू नहीं है, पंजाब हुकूमत देखिए पाकिस्तान का इशू नहीं है। आप मुझे नहीं समझ आ रही कि आप इतना इसको एक इतनी नैरो सेंस में क्यों इंटरप्रेट कर रही हैं, बिकॉज इट हार्डली मैटर्स। लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है इन हुकूमतों में, चाहे पंजाब की हुकूमत हो चाहे वफाक की हुकूमत हो, ये इस्तेहकाम नहीं दे पा सकता। मौजूदा निजाम पाकिस्तान को इस्तेहकाम नहीं दे सकता और इसके लिए अहम यह है कि मुल्क कौमी इंतखाबात की तरफ बढ़े। और हमारा जो इलेक्शन जो लड़े हैं हम, चाहे वो पंजाब का इलेक्शन है चाहे वफाक का इलेक्शन है,
ہم اس بیانیے کے اوپر الیکشن لڑے ہیں کہ ملک قومی انتخابات کی طرف جائے. ٹھیک ہے. کوئی ہم پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے تو نہیں ہم نے الیکشن لڑا. سو رہے نہ رہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چلے سر، اس سے پچھلے ضمنی انتخاب تو آپ نے پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے لڑا نا، اور اس کے بعد حکومت بنائی بھی، اور اس کے بعد پھر وہ حکومت میں آپ ہیں بھی. حالانکہ پنجاب اور کے پی میں کئی دفعہ حکومت کہہ چکی ہے جی کہ آپ جو ہے چھوڑ دیں وہ اسمبلیاں، نکل آئیں سسٹم سے باہر، لیکن اتنا انٹرسٹ تو ہے کہ پنجاب اور کے پی کے اندر آپ کی حکومتیں ہیں اور آپ اس کو رن بھی کر رہے ہیں. اگلا سوال، اگر پہلی بات ہے یہ غلط ہے نا جو آپ نے بات کہی ہے. کیسے؟ یہ اس لیے غلط ہے کہ ہم نے جو الیکشن لڑا تھا پنجاب میں، ہم نے حکومت بنانے کے لیے الیکشن نہیں لڑا تھا. اگر آپ اٹھا کے عمران خان کی پریس کانفرنسز، ان کی تقاریر اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے یہی بیانیے پہ الیکشن لڑا تھا کہ یہ الیکشن ملک میں قومی انتخابات کی راہ ہموار کرے گا. ہم الیکشن جیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے حکومت بنائی، لیکن اگر تھوڑی سی بھی ملک میں جمہوریت ہوتی اور یہ جو حکمران اتحاد ہے یہ تھوڑا سا بھی اس میں جمہوریت کی رمق ہوتی تو اس الیکشن کے بعد ہی انہیں اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے تھی اور ہمیں نئے انتخابات کی طرف جانا چاہیے تھا. لیکن اس کے بجائے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے، اور عدالت کے غلط فیصلے کی وجہ سے بھی انہوں نے یہ کیا کہ ایک پک اینڈ چوز کیا، ہم 10 حلقوں میں الیکشن کروا لیتے ہیں، 11 میں کروا لیتے ہیں، اور اس طرح سے ہم نظام چلائیں گے، جو نہیں چل سکتا تھا اور دوبارہ یہی ثابت ہو. ابھی کیا طے کیا ہے؟ کیا یہ جو 6 کی 6 نشستیں ہیں جس پہ خان صاحب جیتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف جیتے، تو اس میں اس کو رکھیں گے خان صاحب یا اس سے استعفیٰ دیں گے، یا ابھی اس کا سٹیٹس انکلیئر ہے ان نشستوں کے حوالے سے قومی اسمبلی کی؟ کیونکہ پھر اس کے بعد پھر نیا الیکشن ہوگا نا اگر ان میں سے 5 نشستیں چھوڑتے ہیں، ایک پہ وہ قائم رکھتے ہیں اپنی. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو دوبارہ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ بہت نیرو اس کا انالیسس کر رہی ہیں. دس از ناٹ ایون این ایشو. عمران خان 6 کی 6 سیٹیں رکھیں نہ رکھیں، وہ اس کے بعد جو ہے وہ کسی ایک سیٹ کے اوپر آ جائیں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ فرق یہ نہیں ہے، فرق پرابلم یہ ایشو ہی نہیں ہے جو آپ ڈسکس کریے. دس از ناٹ ایون این ایشو. ایشو از کہ پاکستان میں اس وقت یہ جو ہے آپ نئے انتخابات کی طرف ہم بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے. 3 مہینوں میں دوسری بار لوگوں کا ورڈکٹ ہے آپ نئے انتخابات کی طرف چلے نئے انتخابات کے بڑھنے کا یہاں سے پلان کیا ہے؟ کیا ابھی لانگ مارچ بھی خان صاحب نے کچھ دیر کے لیے پوسٹ پون کیا ہے، آج خدشہ تھا کہ شاید اس کا وہ اعلان کرے، نہیں کیا. یہاں سے آگے بڑھ کے نئے انتخابات حاصل کرنے کا آپ لوگوں کے پاس ایکشنیبل پلان کیا ہے؟ کیونکہ الیکشن سے آپ نے پروف کر دیا ہم پاپولر ہیں، اس کو اپنی الیکشن کی ڈیمانڈ امپلیمنٹ کروانے میں کیسے آپ کنورٹ کریں گے؟ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو میں آپ سے دوبارہ یہ عرض کروں گا کہ اگر تو ملک میں جمہوریت ہے اور 2 دفعہ لوگوں نے ایک ورڈکٹ دے دیا ہے، اصولی طور کے اوپر ہمیں اداروں کو اور اس حکومت کو سوچنا چاہیے کہ آپ اور سر تسلیم خم کرنا چاہیے ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے جو عوام کی عدالت ہے. اب آپ آئیے کہ اگر یہ نہیں کریں گے، ابھی ہمیں نہیں پتا فرینکلی کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کیا تھنکنگ ہے اور وہ کس طرح سے اس کو انہوں نے الیکشن کو لیا ہے، اینڈ واٹ آر دے تھنکنگ اباؤٹ دا ہول سینیریو. مجھے امید یہ ہے کہ یہ رانا ثناء اللہ اور یہ اورنگزیب وغیرہ تو ارریلیونٹ ہے نا. مریم اورنگزیب تو زندگی میں کبھی کونسلر بھی نہیں بنی اور پریس کانفرنس سے ایسے بتا رہی ہیں کہ پتہ نہیں اگلا الیکشن ہم نے کیا کرنا ہے. اصل سوچ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں. کیا ان دونوں ورڈکٹس کے بعد بھی وہ اس حکومت کے ساتھ کام ایسے ہی کریں گے جیسے وہ کر رہے تھے؟ میرے خیال میں یہ مشکل ہو جائے گا اور یہ ملک جو ہے اس کو وہ الیکشن کی طرف لے جا سکتے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوتا اور حکومت ضد میں پڑ جاتی ہے کہ نہیں ہم نے کسی صورت نہیں کرانے ہیں، پھر آبویسلی ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہم ایک بہت بڑے لانگ مارچ کا اہتمام کریں. سو بیسیکلی لانگ مارچ کی تاریخ اناؤنس کرنے کا مقصد یہ نہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنی عوامی طاقت تو حاصل کر لی، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی دوسری طرف کتنی لچک ہے، تو عوامی طاقت کے باوجود بھی ابھی آپ کا اکتفا اسی بات پہ ہے کہ بھئی کہیں سے گنجائش بنے، لچک ہو. اور آج تو خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف چاہیں گے تو الیکشن ہوگا، وہ تو پھر نواز شریف صاحب بھی تو بڑے اہم سٹیک ہولڈر ہیں نا اس میں. نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہی دیکھیں پرابلم کیا ہے، ہمارا جو کراؤڈ ہے آپ دیکھیں ہمارا کراؤڈ ہے فیملیز کا کراؤڈ، اس میں بچے ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، یہ سارا کراؤڈ ہے. اب ان کو ہم ایک جو ہے اس میں ایکسپوز تو نہیں کر سکتے، فساد میں تو ہم نہیں کر سکتے، نہ ہی
ہم کوئی انصار الاسلام جیسی ہمارے پاس کوئی فورس نہیں ہے, ہمارے پاس جتھے نہیں ہیں, ہمارے پاس یہ بدماش نہیں ہے نون لیگ وغیرہ ٹائپ. سو ہمارا کراؤڈ بڑا ڈفرینٹ ہے باقیوں سے, اور یہ ایک پرامن پیسفل پروٹیسٹ والا کراؤڈ ہے. سو ہماری کوشش پوری یہی ہے کہ دوسری سائڈ میں جو لچک ہے وہ آئے, اور مجھے امید یہی ہے کہ ادارے اس طرح نہیں سوچیں گے جس طرح سے. پر اس موقف میں لچک تو نہیں ہے فواد صاحب. آج آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس سن لی, وغیرہ نہیں ہے امپورٹنٹ. دیکھو ان کی امپورٹینس نہیں ہے, جنہوں کی امپورٹینس ہے ان کی ابھی جواب نہیں آیا, وہ دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب کی بات پہ چلیں, آپ اس کو سیریس نہیں لیتے. جو بیک ڈور رابطوں کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب, کیا وہاں سے کوئی آپ کو گنجائش کی اشارے ملے ہیں جو اسی وجہ سے آپ ابھی رک گئے ہیں, لانگ مارچ نہیں کر رہے؟ گنجائش کے اشارے ہیں. اور ٹھیک ہے, تو وہ اشارے جو ہیں جو گنجائش کے, اس میں کیا ٹائم لائن ہے؟ کیا اگلے ہفتے 2 ہفتے, مطلب کوئی ایک ہوتا ہے نا کہ اتنی گنجائش ہمارے پاس موجود ہے اور اتنی جلدی یہ گنجائش کا مظاہرہ کر دیا جائے گا, وہ کیا ہے؟ دیکھیے ٹائم لائن ہی تو ایک پرابلم ہے نا. ٹائم لائن, دیکھیے میرا یہ خیال ہے دا بیسٹ کیس سینیریو از کہ یہ جو حکومتی اتحاد ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے اور ہم ہیں, تینوں مل کر ایک دوسرے کو اسپیس بھی دے دیں اور ایک دوسرے سے کوئی تھوڑی بہت جو ہے وہ بات چیت کر کے ایک ہی فریم ورک کے اوپر آگے بڑھے. یہ دس از دا بیسٹ تھنگ دیٹ کین ہیپن ٹو پاکستان. لیکن اگر جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب اور یہ جو نواز شریف اور شہباز شریف, دیکھیں ان کے فیصلے تو نواز شریف اور شہباز شریف اور ڈار صاحب یہی ہے نا, 2-3 لوگ. انہوں نے اگر ضد میں پکڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے ہر کسی صورت الیکشن میں نہیں کروانا, دیٹ ول ہیو کانسیکوینسز, دیٹ ول ہیو کانسیکوینسز فار جو دیم. مسئلہ ہے وہ شہباز صاحب اور ڈار صاحب ہیں, اس وجہ سے رکاوٹ ہے یا کوئی مسئلہ کچھ اور ہے؟ بات رکی کہاں ہوئی؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں رکاوٹ, یہ بیسکلی شہباز شریف اینڈ کمپنی رکاوٹ. مجھے تو بلکہ یہ بھی کسی نے, مجھے پتا نہیں ہے بٹ مجھے کسی نے نون لیگ میں تو یہ بھی کہا کہ نواز شریف ایکچولی ان کا اتنا پرابلم نہیں ہے اور ان شہباز شریف کا پرابلم. تو کیا کہیں مارچ میں الیکشن کے حوالے سے بھی کوئی اشارے ہیں, کوئی کہیں سے یہ بات ہے پی ٹی آئی کو کہی گئی ہے؟ تو الیکشن مارچ سے آگے نہیں جائیں گے, امید یہی ہے کہ مارچ سے آگے الیکشن نہیں رہے. سو آپ لوگ بھی پی ٹی آئی کے لیے بھی مارچ سوٹیبل ہے؟ آپ لوگ کا اتفاق ہے اگر مارچ کے اندر الیکشن ہو؟ دیکھیے ماریا, ہمارے لیے الیکشن ڈیلے بھی ہو جائے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. پہلے جس طرح سے آج خان صاحب نے کہا بھی کہ کہتے تھے کہ نہیں گرمیاں آ جائیں گی تو یہ زور بیٹھ جائے گا, سردیاں آ جائیں گی تو ہو جائے گا, رمضان آ جائے گا. ہمارا تو جو پی ٹی آئی کی اگر میں پرسپیکٹو میں دیکھوں, ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے, آگے بھی چلے جائیں ہماری. لیکن جو اکنامک ٹیم ہے وہ ایکچولی اس کا پرابلم ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے دیٹ از لیڈنگ پاکستان انٹو انارمس اکنامک کیوس, اور ان کا خیال ہے کہ وہ سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا اگر ہم 5-6 مہینے اسٹیبلٹی نہیں آتی. اور یہ ساری بات ہے فواد صاحب, اس پہ کیا نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد الیکشن کی بات بھی ہوئی ہے؟ دیکھیے نواز شریف کی واپسی کے اوپر ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. نواز شریف کو آ جائیں, ہمارا بلکہ ان کو آنا چاہیے پاکستان کے, وہ ہی از وانٹیڈ ان پاکستان, اور ان کو ہے. ہمارا پرابلم صرف یہ ہے کہ آپ لیگل پروسیسز تو نہ کریں. جو ایک لیگل پروسیس آپ نے ابھی مریم کے لیے اور شہباز شریف کے لیے کیا ہے, لوگ بڑے ناراض ہیں اس کے. بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے نتیجے میں جو 6 سیٹیں ہیں خان صاحب ان کو رکھتے ہیں, ان سے استعفیٰ دیتے ہیں, یہ میٹر نہیں کرتا. نہ ہی جو عددی اکثریت ہے یا جو بھی اس وقت نمبر گیم ہے وفاق کے اندر وہ بھی میٹر نہیں کرتی, پنجاب حکومتیں بھی میٹر نہیں کرتی. اس وقت ایشو یہ ہے کہ نئے الیکشن کے بارے میں جو ڈیٹ کا اتفاق ہے جس کے حوالے سے بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں, اس میں کتنی گنجائش پی ٹی آئی نکال پاتی ہے. اس کے بعد لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے گا. ان کو لگتا ہے کہ ایسے اشارے ملے ہیں تحریک انصاف کو کہ شاید لانگ مارچ سے پہلے ہی کچھ فیصلے ہو جائے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. علی موسیٰ گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. پیپلز پارٹی نے بڑا گین کیا, 3 نشستوں کے اوپر انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے, اس میں سے 2 نشستیں جیت لی اور 1 پنجاب کے, ساؤتھ پنجاب کے ضلع ملتان کے اندر. یہ کیسے ہوا, بریک کے بعد پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف نے جہاں پہ ان کے ووٹ بینک کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں مجموعی طور پہ بہتری آئی ہے, نون لیگ نے اس پورے ضمنی انتخاب کی ایکسرسائز میں سب سے زیادہ کھویا ہے. لیکن ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی نے بھی بہت اپنی جو سیٹیں ہیں
उनको 2 जीत कर 3 में वो खड़े हुए थे एज अ कैंडिडेट, उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, उसमें से 2 सीटें जीत कर उन्होंने भी बड़ी मार्क्ड इंप्रूवमेंट अगर हम देखें तो उनके वोट बैंक में बजाहिर नजर आ रही है। मुल्तान के इलेक्शन का अगर हम जिक्र करें तो NA 157 में अली मूसा गिलानी साहब पीपल्स पार्टी ने नशिस्त निकाली मुल्तान के अंदर। मेहरबानो कुरैशी साहिबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट थी, जो वोट का फर्क है वो हमने आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ये अगर हम 2018 के नताइज पर जाएं तो उस वक्त मखतूम जैन कुरैशी साहब ने ये नशिस्त जीती थी और 77,000 के करीब उन्होंने वोट लिए थे, और उस वक्त अली मूसा गिलानी साहब ने 70,000 से ज्यादा वोट लिए थे। तो इस वक्त जो पोलिंग हुई है, इस वक्त जो वोटों का तनासुब है, और 2018 में ये हमने आपको दिखाया है स्क्रीन के ऊपर। लेकिन ये सीट के चुनने का जो एक मकसद था वो ये था कि पीडीएम इत्तेहाद के जो टोटल हासिल करदा वोट थे वो 1,32,000 से ज्यादा थे। सो इस पूरे इलेक्शन के बाद पीटीआई ये क्लेम करती है कि हमारे 5,000 वोट बढ़े हैं, जबकि जो पीडीएम इत्तेहाद है उनके 25,000 के करीब जो वोट थे वो कम हुए हैं। बहुत कम पाकिस्तान की सियासत में ऐसे होता है कि ग्रेसफुली लोग अपनी शिकस्त को तस्लीम करें। मुल्तान के अंदर हमेशा ऐसे ही हुआ है, और इस मर्तबा भी मेहरबानों ने ट्वीट करके कहा कि हार जीत जो है वो इस इलेक्शन का हिस्सा है, और उन्होंने अपनी जो हार है उसको तस्लीम भी किया। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की सीट के ऊपर इसको कंटेस्ट करने जा रही है कि वहां पीपल्स पार्टी ने धांधली की है। हमारे साथ अली मूसा गिलानी साहब मौजूद है, विनिंग कैंडिडेट। बहुत शुक्रिया अली मूसा, सबसे पहले तो मुबारकबाद, अच्छा मुकाबला किया आप लोगों ने। नशिस्त पीपल्स पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी कोऑर्डिनेशन में पीएमएलएन के साथ इस सीट को निकाला। मैं आपका बयान सुन रही थी थोड़ी देर पहले, आप कह रहे थे कि अगर इधर से इमरान खान साहब भी खड़े हो जाते इस नशिस्त से तो वो भी हार जाते। ये कैसे बैकअप, इसको आप अपने जो पूरी वोट और डेटा के साथ इसको आप कैसे करेंगे क्वांटिफाई? मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मुल्तान के अंदर जो ये कह रहे हैं ना कि वोट इलेक्शन जो आप जो रिजल्ट्स होते हैं ना, हर इलेक्शन ना डिफरेंट होता है। ये कैलकुलेटेड डेटा नहीं होता कि 60 मिला लें, 70 मिला लें, 31 हो गया। ये वोट चढ़ना इसलिए तो हर चीज 0 से स्टार्ट होती है। तो ये एक मिथ होती है। अगर इस मिथ के हिसाब से चला जाता तो 17 जुलाई को जो इलेक्शन हुए थे तो फिर कैलकुलेशन ऐसे ही रहती। मुल्तान के अंदर शाह महमूद साहब ने जो फैसला किया था, पॉलिटिकली इट वाज अ वेरी करेक्ट फैसला, मुझे उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब को ये पता था कि अगर वो खुद लड़ते हैं या उनका बेटा दोबारा एमएनए पे लड़ता या उनकी फैमिली का कोई और मर्द लड़ता, तो यहाँ पर रूरल एरिया 70% है। जो लोग 30-30 साल से कुरैशियों के साथ हैं, कुछ गिलानियों के साथ हैं, तो वो लोग मुझे वोट देते हैं। वो तंग थे शाह महमूद कुरैशी साहब से, जैन कुरैशी से, लेकिन शाह महमूद कुरैशी उनके घर जब जाते थे तो वो कहते थे कि बेटी आ गई है। तो हमारे इस इलाके में लोग ये कहते थे, खवातीन का बहुत एहतराम है, वो ये कहते थे कि जब कोई कत्ल भी हो जाता है तो बेटियां चल के चली जाती हैं ना जब, तो लोग कत्ल भी माफ कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार, मुझे कहा कि मूसा उसकी बेटी आ गई है, अगली दफा तुझे वोट देंगे, वो तो वैसे ही यहाँ पर आई हुई है, तो हमें वोट देने दो, अगली दफा हम तुम्हें वोट दे देंगे अगले इलेक्शन में, पर अभी बेटी को देने दो वोट। तो वो इस वजह से ग्रुपिंग रह गई उनकी। जहाँ पर ग्रुपिंग्स नहीं थी ना, जो शहर वाले हल्के थे। लेकिन सर, ना ये 1988 है, ना ही पीपल्स पार्टी की पंजाब में इस वक्त पोजीशन है सर, ना ही इस वक्त आपका मुकाबला नवाज शरीफ से। जी, मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ कि लोग बाहर के उम्मीदवार को एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे वो इमरान खान क्यों ना हो। इस वक्त हम जिस तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ रहे हैं, इमरान खान साहब एक बयानिया क्रिएट करें और वो पॉपुलर हो रहा है मुल्क की बाकी नशिस्तों में। मुल्तान में क्यों नहीं हुआ? क्या वहां बयानिए की वहां पे भी सेम बयानिया था? कुछ अरसे पहले जैन साहब वो नशिस्त जीत भी चुके हैं उसी बयानिए की बुनियाद पे, अभी क्यों नहीं हुआ? वो क्या कैंडिडेट ही मसला था? एक बात प्लीज, इट इज नॉट अ बयानिया, ये नैरेटिव नहीं है इमरान खान साहब का, प्रोपोगेंडा है। प्रोपोगेंडा बहुत जल्दी फैलता है क्योंकि हम शॉर्ट लिव्ड लोग हैं।
ہم پروپیگنڈا بہت جلدی پھیلا سکتے ہیں. نیریٹو بلڈنگ کے لیے آپ کو عملی کام بھی چاہیے اس کو بیک اپ کرنے کے لیے کہ یہ آپ کا نیریٹو ہے. روٹی کپڑا اور مکان ذوالفقار بھٹو کا نیریٹو تھا. وہ جب حکومت میں آیا اس نے 5 مرلہ اسکیم دیے, مزدوروں کو حقوق دیے, لینڈ ریفارمز کیے, فیکٹریز کو کے اندر مزدوروں کو حقوق دیے. اس نے ہم نے نیریٹو جو بنایا پیپلز پارٹی نے اس کو پریکٹیکلی اس کے ساتھ اس کو عملی طور پر بھی کیا. عمران خان صاحب نے اگر ہم بات کو فلپ کر لیں کہ اور آپ نے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور آپ لوگوں نے عملی ایک نیریٹو بنایا, سو اسی کو اگر ہم آگے لے کر چلیں, اس مطلب ہے کہ 7 نشستوں پہ سر 7 نشستوں پہ پھر اپوزیشن مجموعی طور پہ عملی نیریٹو بنانے میں ناکام ہوئی ہے نا, اس لیے وہ پی ٹی آئی کو نشستیں واپس مل گئی ہیں. دیکھیں میں بالکل یہ باتیں یہ دیکھیں یہ سیٹیں تھیں پی ٹی آئی کی جو باقی نشستوں پہ الیکشن ہو رہا تھا, انہوں نے ان کو واپس دے دی. لیکن جو پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے, ہمارا مقابلہ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ہے, عمران خان کے ساتھ نہیں ہے, اس موبائل فون کے ساتھ ہے جس کے پاس لڑکوں کے پاس بزرگوں کے پاس 2 ہیں. اب مجھے یہ پتا تھا کہ میرا مقابلہ اس موبائل کے ساتھ ہے, میں نے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. تو ہم نے جو اسٹریٹجی بنائی تھی کہ ادھر تو جو فیس بک پہ فیک خبر بھی چل رہی ہے, مطلب پی ٹی آئی نے یہ خبر چلا دی, پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج سے خبریں چل رہی ہیں فیس بک پر کہ سرکاری نتائج آ گیا ہے, 5000 ووٹوں سے مہر بانو قریشی پی ٹی آئی جیت گئی سرکاری نتائج سے. میں اس کا مقابلہ کیسے کرتا؟ مجھے لوگوں کی کالز آ رہی ہیں الیکشن سے 1 دن پہلے جب کیمپین ختم ہو گئی ہے کہ وہ جیت گئے ہیں. وہ یہ ٹرینڈ دینا چاہتے کہ وہ تو جیت گئے ہیں, ہمیں ووٹ دے دیں. اب یہ جھوٹ تھا جو انہوں نے پھیلایا. سرکاری نتائج ووٹ تو اسی دن پول ہونا ہے, کھلتا بھی بیلٹ اسی دن ہے جو پوسٹل بیلٹ ہوتا ہے جس کو سرکاری نتائج. بہت شکریہ موسیٰ گیلانی صاحب ہمارے ساتھ تھے. اب ہم بریک پہ جائیں گے, اس کے بعد ہمارے ساتھ احمد بلال محبوب صاحب ہوں گے. اوور آل جو کل کا ووٹنگ ٹرینڈ تھا اس کا جائزہ لیں گے, ہمیں بتائیں گے کس پارٹی نے سب سے زیادہ کھویا ہے, کس پارٹی نے اپنا جو ووٹ بینک ہے اس کو ریکور کیا ہے, کس کی ووٹ میں امپروومنٹ آئی ہے. یہ مجموعی طور پہ سارے اسٹیٹسٹکس احمد بلال صاحب سے پوچھیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی, ضمنی انتخاب کے حوالے سے فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ایشو نہیں ہے کہ کتنی نشستیں پاکستان تحریک انصاف جیتے یا نہ جیتے, لیکن بہرحال آگے جا کے جو پالیٹکس کرنی ہے کانسٹیچوئنسی لیول پہ, وہاں پہ ووٹ کتنا بڑھتا ہے گھٹتا ہے, سیٹیں کتنی آپ نکال پاتے ہیں نہیں نکال پاتے, یہ ہے امپورٹنٹ. اس ضمنی انتخاب کے اندر یہ ٹرینڈ کیا سامنے آیا ہے, کس پارٹی کا ووٹ بڑھا, کس نے سب سے زیادہ کھویا ہے, کس نے بہت زیادہ اپنا ریکور کیا ہے ووٹ بینک, یہ ساری چیزوں کا ہم جائزہ لیں گے. لیکن اس سے پہلے ہمیں مجموعی طور پہ دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی اور باقی جماعتوں کو ضمنی الیکشن میں کتنے فیصد ووٹ ملا ہے. سو یہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں. یہ کیا تحریک انصاف کو 49.5% ووٹ ابھی تک ان پورے الیکشن کے ایکسائز میں ملا ہے. نون لیگ کو 13.6%, پیپلز پارٹی 12.8%, اے این پی کو 8.9%, جے یو آئی پی کو 6.1% اور ٹی ایل پی کو 3% ووٹ ملا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ٹرن آؤٹ کیا رہا ہے ضمنی انتخابات میں, ہم دیکھ رہے ہیں بڑا ہیلدی ٹرینڈ ہے کہ جینوئنلی جو پہلے ہوتے رہے ہیں ضمنی انتخاب اس سے زیادہ ووٹ نکل رہا ہے. مردان میں 32%, آلموسٹ 33% ٹرن آؤٹ رہا. چارسدہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں 29%, پشاور میں, فیصلہ آباد میں 36% رہا, ننکانہ صاحب میں 44% ٹرن آؤٹ رہا ہے, ملتان میں بھی بڑی تعداد میں ووٹر نکلا, کراچی سے البتہ جو ٹرن آؤٹ تھا وہ کم رہا ہے, شیخو پورہ میں 41% ووٹر نکلا ہے, خانیوال میں 53% سے زیادہ ٹرن آؤٹ رہا ہے, اور بہاول نگر میں بھی 48% سے زیادہ ٹرن آؤٹ رہا ہے. سو اس پورے عمل میں کس نے کیا کھویا کیا پایا, بات کریں گے. احمد بلال محبوب صاحب سربراہ پلڈیٹ ہے, ہمارے ساتھ موجود ہے. وہ سارے تجزیے کرتے رہتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں تاکہ ہم ان سے یہ سیکھ سکیں. بہت شکریہ احمد صاحب. سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے کہ اس پورے کل کی جو الیکشن ہوا ہے, کس جماعت نے سب سے زیادہ اس میں اپنی پولیٹیکل مائلیج گین کی ہے, اور سب سے زیادہ کس نے وہ پولیٹیکل مائلیج لوز کی ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے, یہ تو کافی حد تک اب بات واضح ہو چکی ہے کہ اس الیکشن کے نتیجے میں, بلکہ ان الیکشنز کے نتیجے میں 11 سیٹوں کے اوپر جو الیکشن ہوا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف نے بڑی واضح طور پہ ایک لیڈ لی ہے. اس کا ووٹ بینک بڑھا ہے. ظاہر ہے اس نے تقریباً سوائے
چند نشستوں کے 3 نشستوں کے علاوہ باقی تمام نشستیں جیتی بھی ہیں. تو اس لیے پی ٹی آئی کا اگر یہ کہا جائے کہ سارے ایکسرسائز میں پی ٹی آئی کا سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے، اس کے بیانیے کی توثیق کی گئی ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا. اور دیکھیے اسمبلی میں جانا، نشستیں حاصل کرنا، یہ تو ان کا مطمع نظر نہیں تھا. ٹھیک ہے. ان کا مقصد تو یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں ایک سٹرونگ میسج ان تمام لوگوں کو بھیجنا ہے جو فیصلے کرنے والے ہیں آئندہ آنے والے چند دنوں یا چند ہفتوں کے اندر، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ پی ٹی آئی کی اسٹرینگتھ کیا ہے. اور وہ انہوں نے بڑے واشگاف الفاظ میں بڑی اسٹرانگلی میرا خیال واضح کر دی ہے. تو پی ٹی آئی نے نہ صرف یہ کہ ٹھیک ہے نشستیں اپنی 2-1 نشستیں لوز کی ہیں، لیکن اگر آپ ووٹوں کی تعداد دیکھیں، مقبولیت کا پیمانہ تو ووٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس حساب سے پی ٹی آئی کی جو ووٹوں کی جو ان کا یعنی جو ووٹس شیئر آف ووٹس ہے وہ 2018 کے مقابلے میں بڑا ہے. ٹھیک ہے. یعنی 37% کے قریب ووٹ تھا 2018 میں ان نشستوں کے اوپر، تو اب وہ 49.5% ہو گیا ہے. ہاں سر، اور پی ڈی ایم کا کیا سچویشن ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے 2 نشستیں گین کی ہیں اس پورے معاملات میں، خاص طور پہ ملتان کے اندر تو بڑی واضح ان کی لیڈ ہے. سو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور مجموعی طور پہ پھر پی ڈی ایم نے اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ووٹ میں بہتری آئی ہے، یا کل ملا کے چونکہ جوائنٹ اسٹریٹجی تھی تو اس میں ووٹ گھٹا ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی کے تو ان تمام نشستوں کے اندر کہیں بھی ان کا ووٹ 2018 کے مقابلے میں کم نہیں ہوا، بڑا ہے، کسی نشست میں کم نہیں ہوا. لیکن جو پی ڈی ایم کی پارٹیاں ہیں یعنی پلس پیپلز پارٹی، ان کی ان 11 نشستوں کے اندر 4 نشستوں کے اندر ان کا ووٹ بینک کم ہوا ہے. باقی 7 نشستوں کے اندر ان کا ووٹ بینک بھی بڑا ہے، لیکن اتنا نہیں بڑا جتنا پی ٹی آئی کا بڑا ہے. کل کیا ہوگا اور جنرل الیکشن تک کیا ہوگا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اس وقت تک کی تو یہ پوزیشن ہے، اور عمران خان صاحب اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس پہ کامیاب نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے سر، پیپلز پارٹی نے جو پنجاب میں نشست نکالی ہے وہاں پہ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ کیونکہ آبویسلی وہاں انہوں نے بہتر مینج کیا، اسٹریٹجی بنائی، پی ایم ایل این کے ووٹ کے ساتھ ملا کے انہوں نے باقاعدہ اس حلقے کو مینج کیا پیپلز پارٹی نے. کیا یہ وجہ ہے یا پیپلز پارٹی واقعی اپنے ووٹ کو بھی بہت زیادہ موبلائز کر پائی ہے ملتان کے اندر؟ پیپلز پارٹی کا پنجاب کے اندر جو یہ پرفارمنس ہم نے دیکھی اس نشست کے اوپر، اس کے اوپر کیا اسیسمنٹ ہے آپ کا؟ ملتان میں تو جو کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کی پارٹی کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیمپین مینج کی ہے، میرے خیال میں ان کا بڑا کریڈٹ ہے. وہ لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور وہ ان لوگوں کو بھی نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں جنہوں نے 2018 میں ان کی پارٹی کو ووٹ نہیں دیا تھا. وہ ان کے الائز تھے جو الگ سے الیکشن لڑ رہے تھے، جیسے پی ایم ایل این کے لوگ الیکشن لڑ رہے تھے، ان کے ووٹ ان کی طرف گئے تھے. ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو انہوں نے اپنی طرف ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے تیار اور آمادہ کیا ہے. لیکن سب سے بڑی جو لوزر اس میں رہی ہے، آپ نے یہ سوال پوچھا تھا، وہ پی ایم ایل این رہی ہے. اور پی ایم ایل این کے میرے خیال میں ملٹیپل پرابلمز ہیں، لیکن سب سے بڑا پرابلم میرے خیال میں ان کا داخلی ایک کانفلکٹ ہے، جو جسے کہتے ہیں لو انٹینسٹی کانفلکٹ ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ بر وقت اور صحیح فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتے. اس الیکشن میں بھی انہوں نے کوئی کیمپین نہیں کی، ان کے امیدوار خالی بغیر کسی ٹاپ لیڈرشپ کی سپورٹ کے الیکشن لڑتے رہے. انہوں نے سوچا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حالانکہ اس کی بہت اہمیت ہے، آنے والے دنوں میں اس کو اس کا اندازہ ہو جائے گا. صحیح. اے این پی کی سر ایمل ولی خان اپنی نشست بھی ہار گئے، بلور صاحب اپنی نشست بھی ہار گئے. انہوں نے اپنے بڑے تگڑے امیدوار اتارے تھے میدان میں. اے این پی جو ہے اس کا کیا آپ کو لگ رہا ہے ووٹ بینک کے حوالے سے اگلے الیکشن میں پراسپیکٹس کیا ہیں؟ ان کی ٹکٹ کی کیا ویلیو ہے اس وقت اگر ہم بات کریں کے پی کے اندر؟ ان کا ایک کافی لائل سپورٹر اور ووٹر تو وہاں پہ موجود ہے، وہ ہمیشہ رہتا ہے ایک منیمم. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایمل ولی خان کے الیکشن لڑنے کی وجہ سے وہ ذرا ووٹر زیادہ موبلائز ہوا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے والد محترم نے جو الیکشن لڑا تھا اسفندیار ولی صاحب نے 2018 میں، اس سے زیادہ ووٹ لیے ہیں.
وہ ان کا میرے خیال میں کارکردگی بہتر رہی ہے. تو احمد ولی خان ایک بہتر کینڈیڈیٹ ہوں گے فیوچر کے لیے, پارٹی کی قیادت کے لیے بھی تیار ہو رہے ہیں, تو وہ میرے خیال میں ایک اچھا سرمایہ ہوں گے. لیکن جو پشاور میں بلوڑ صاحب ہیں, انتہائی قابل احترام ہیں, ان کی بہت خدمات ہیں سیاست میں, انہوں نے پارٹی کے لیے بھی بہت کام دیا ہے, لیکن میرے خیال میں وہ اس قسم کے ڈائنامک الیکشن کے لیے وہ موقع امیدوار نہیں تھے. اس بات میرا خیال ہے. میں بہت دل کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں, لیکن ANP کے اپنے مفاد میں نہیں ہے. وہ بہت قابل احترام ہے, لیکن وہ اس کام کے لیے موزوں نہیں ہے. ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ الیکشن کس طرف جا رہا ہے. تو ان کی جو اب شکایات ہیں وہ بھی یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کو میڈیا زیادہ وقت دیتا ہے, مجھے وقت نہیں دیتا. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کتنا ریالٹیز کے ساتھ ان ٹچ ہے. آخری سوال احمد بلال صاحب, خان صاحب اگر ان تمام سیٹوں کے اوپر کینڈیڈیٹ نہ ہوتے کیا مختلف نتائج ہوتے, یا چونکہ PTI کی اس وقت ایک ویو ہے, ان کے بیانیے کی, ان کی پاپولیرٹی ہے, لوگ ان کو ووٹ ڈال رہے ہیں, ریزلٹ مور اور لیس یہی ہوتا؟ میرا یہی خیال ہے کہ مور اور لیس ریزلٹ یہی ہوتا. زیادہ سے زیادہ کوئی ایک نشست کے اوپر فرق پڑ جاتا, لیکن میرے خیال میں عمران خان صاحب کی جو ڈائنامک کیمپیننگ ہے, ان کا جو انرجی ہے, اور جس طرح سے وہ ایک بیانیہ بناتے ہیں, اس بیانیہ کو بار بار لوگوں تک ذہن نشین کراتے ہیں, جس طرح سے وہ پارٹی کو آرگنائز کرتے ہیں, جس طرح سے وہ فنڈز ریز کرتے ہیں, جس طرح سے وہ سارے ماڈرن اصول ہیں ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے, وہ کرتے ہیں. یہ دونوں پارٹیاں اس کے قریب بھی نہیں ہیں. تو میرے خیال میں یہ کریڈٹ انہیں جاتا ہے. آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑے گا. بہت شکریہ احمد بلال. محبوب صاحب موجود تھے سرورہ پلڈیٹ. کل کے الیکشن کا انہوں نے جو تجزیہ کر دیا تمام جماعتوں کی پرفارمنس کے حوالے سے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.